السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الدرس العاشر، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ تو معزز طالبات، یہ جو درس ہے الدرس العاشر یعنی 10واں سبق ہے۔ 10واں جو سبق ہے یہ سبق جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بیان میں ہے، یعنی اس میں بتائیں گے کہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ الدرس العاشر 10واں سبق ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ زید عالم، جاء بکر۔ تو دھیان دیجئے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اس جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ خبریہ، یا اس کا دوسرا نام خبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس جملے کے اندر سچائی یا کذب یعنی اس کا جھوٹا ہونا پایا جائے۔ مثال دیکھیے، جیسے کہ اس کی مثال یہاں پر بتائی گئی ہے، زید عالم۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ زید عالم یعنی زید عالم ہے۔ تو یہاں پہ زید کے عالم ہونے کی خبر دی گئی کہ زید عالم ہے، زید عالم نہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو جملہ ہے یہ صدق پر بھی مبنی ہو سکتا ہے اور اس کو جھوٹا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جملے خبریہ کہتے ہیں، اور دوسرا نام خبر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو زید عالم یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ جملہ خبریہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، جیسے کہ جاء بکر، جاء بکر، بکر آیا۔ تو بکر آیا یعنی بکر کے آنے کی خبر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے بکر آیا، اس جملے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہے ہیں جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اس کی مثال بھی بیان کر دی گئی۔ اب جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہو اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کہتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام انشا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ انشائیہ یا انشا، تو اس کی مثالیں دیکھ لیجئے یعنی جملہ انشائیہ کی۔ تو مثال یہاں پر بتا رہے ہیں، جیسے کہ من ہوا، من ہوا وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ من ہوا وہ کون ہے، کوئی خبر نہیں دی گئی، سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اس جملے کو۔ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ هل ذهب خالد، کیا خالد چلا گیا؟ تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ کیا خالد چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے کے اندر بھی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں پائی جا رہی ہے اور نہ ہی اس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مثال ہے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ جملہ انشائیہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہو۔ اب یہاں پر جملہ انشائیہ کی جو کچھ اقسام ہیں ان اقسام کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی کئی ساری اقسام ہیں، جن میں سے بعض اقسام یہ ہیں، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن بعض قسمیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی قسم ہے جملہ انشائیہ کی امر، یعنی جملہ انشائیہ کیا ہوگا؟ کبھی امر ہوگا۔ تو امر یعنی وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ انصر، تو مدد کر۔ تو یہ امر ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن یہ جملہ جو کہلائے گا یہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جملہ انشائیہ کی تعریف یہ ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو انصر، مدد کر، ٹھیک ہے، اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ تو انصر یہ کون سی مثال ہے؟ یہ جملہ انشائیہ کی امر کی جو قسم ہے اس کی مثال ہے۔ دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ کی نہیں،
نہیں کیا ہے؟ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں، یعنی جملہ انشائیہ کی جو قسم ہے دوسری وہ نہیں بھی ہے۔ جیسے کہ لا تکفر، لا تکفر یعنی جھٹلاوے مت، کفر مت کر، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ کون سی مثال ہے؟ یہ جملہ انشائیہ کی نہیں کی مثال ہے، جو کہ دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری قسم بتا رہے ہیں جملہ انشائیہ کی، استفہام۔ استفہام کیا ہوتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو، یعنی وہ جملہ جس کے اندر سوال پوچھا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال یہاں پر بتا رہے ہیں، اجاء زید، کیا زید آیا؟ تو یہاں پر ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا زید آیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو قسم ہے یہ جملہ انشائیہ کی تیسری قسم ہے اور وہ استفہام ہے۔ چوتھی قسم جملہ انشائیہ کی ہے تمنی۔ تو تمنی کیا ہے؟ تو تمنی وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی آرزو، کوئی خواہش کی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنی کہتے ہیں۔ یہ جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، لیت زیدن فازا، لیت زیدن فازا معنی ہوگا کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا۔ تو یہاں پر ایک آرزو کی جا رہی ہے زید کے کامیاب ہونے کی۔ تو یہ جو مثال ہے یہ تمنی کی جو جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم ہے اس کی مثال ہے، لیت زیدن فازا، شاید کہ زید کامیاب ہو جاتا۔ پانچویں قسم یہاں پر بیان کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی، جملہ انشائیہ کی سوری، اور وہ ہے ترجی۔ تو ترجی کیا ہے؟ وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، جس کے اندر کوئی امید، کوئی ارادہ، کوئی مقصد بیان کیا گیا ہو، کوئی امید بیان کی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال، لعل زیدن جاء، شاید کہ زید آ جاتا، کاش کہ زید آ جاتا، ٹھیک ہے، لعل کا معنی آتا ہے کاش کے، تو کاش کہ زید آ جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک امید پائی جا رہی ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا، تو زید کے آنے کی ایک امید یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پانچ مثال ہے ترجی جملہ انشائیہ کی۔ اب چھٹی قسم بتا رہے ہیں جملہ انشائیہ کی، وہ ہے عقود۔ عقود کیا ہوتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ عقود وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جس جملے کے اندر کوئی عقد پایا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عقود کہیں گے، اور یہ جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال، بیعتو نکحتو، بیعتو معنی ہوگا میں نے بیچ دیا، تو بیچنے کے اندر ایک عقد پایا جا رہا ہے، یعنی ایک چیز تھی، اس کے ہم ضامن تھے لیکن ابھی کوئی دوسرا اس کا مالک ہے، تو اس طرح سے یہ عقد ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عقود ہے، یہ چھٹی قسم ہے جملہ انشائیہ کی۔ نکحتو میں نے نکاح کیا، تو اس کے اندر بھی ایک عقد پایا گیا، وہ ہے نکاح کا، تو اس طرح سے یہ بھی عقود کی مثال ہے۔ ساتویں قسم بیان کر رہے ہیں قسم۔ جملہ انشائیہ کی جو ساتویں قسم ہے وہ ہے قسم۔ تو قسم کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ وہ جملہ جس میں قسم کھائی گئی ہو، یعنی جس جملے کے اندر قسم کھائی گئی ہو وہ کیا کہلائے گا؟ قسم کہلائے گا۔ جیسے کہ احلف باللہ، احلف باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ ساتویں قسم قسم کی یہاں پر بیان کی۔ اب جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے جو سب سے لاسٹ قسم بتا رہے ہیں وہ ہے دعا۔ تو دعا کیا ہے؟ تو دعا وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جس جملے کے اندر بھی دعا کی گئی ہو وہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کی آٹھویں قسم دعا ہے۔ تو دعا وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جیسے کہ اس کی مثال، یرحمنا اللہ، اللہ ہم پر رحمت فرمائے یا رحم کرے۔ اس طرح سے یہ جملہ انشائیہ کی جو 8 اقسام تھی، بعض جو اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ صرف 8 ہی ہیں، تو ان 8 اقسام کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے۔ اب یہاں پر نیچے ایک نوٹ بتا رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے، یعنی جملہ انشائیہ کی جو یہ 8 قسم بیان کی ہیں، ان 8 قسم کے علاوہ، ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ جو بھی ہوگا وہ جملہ خبریہ کہلائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر ملتے ہیں ایک اگلے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی
وبرکاتہ۔